آپ کو ریموو کر دیا گیا جیم کی سروسز سے، ایسا اچانک سے یہ فیصلہ کیوں ہوا؟ یہ انسٹیٹیوشن آپ کو پتہ ہے پاسٹ میں بہت ہی پولیٹیسائز انسٹیٹیوشن رہی ہے، اور انہوں نے اقربا پروری کی یا انہوں نے جو ہے نا میرٹ سے ہٹ کے ریکروٹمنٹس کی. CSR کی مد میں 27 کروڑ روپے خرچ ہوئے. رول آف بزنس کے حساب سے اور اس طرح سے یہ نہیں بنتا رول. کریکٹر اسیسنیشن کا ایک عمل ہے، وہ بیسیکلی کسی کو اگر کوئی گندہ کرنا چاہے تو اس پہ اتنا الزامات تھوپ دو اور اس کو اس طرح سے گندہ کرو، تو یہ اس پروسیس کا حصہ ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، صداقت نہیں ہے. چیزیں ابھی چونکہ ہم نے کورٹ آف لاء میں رکھی ہیں، تو اب جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے جس کا یہ کام ہے تو وہ اس پہ ساری تحقیق بھی کر رہی ہے، آڈٹ بھی کر رہی ہے. بورڈ بہتر بتا سکتی ہے کہ بورڈ کو کس نے بریف کیا، کس نے مس بریف کیا، کس نے مس انفارمیشن دی، کس طرح سے چیزیں ہوئیں. تو اب ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مسئلے مسائل گریونسز ہم سے بھی ہوں گے نو ڈاؤٹ. ڈیزائن بھی کیا تو وہ اپنی مرضی سے چلے گئے تھے، تو اس پہ ہم نے کسی کو فورس کر کے کسی سے ہم نے ریزگنیشن نہیں لی تھی. ایسی میجر کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی کہ جس پہ جو ہے نا اتنا ہارش کوئی ڈیسیجن لیا جاتا کہ اوور نائٹ جو ہے نا وہ کسی کو پوزیشن سے ریموو کر دیا جائے. ڈیفینیٹلی یہ میرے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی میں سمجھتا ہوں. کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہ ظاہر ہے میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو کلیم کرنا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں WTV میں وجاہت علی. ناظرین، آج ہم موجود ہیں سابق GM ہیں قراقرم کوآپریٹو بینک گلگت بلتستان، سید غلام محمد صاحب. شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں. بتائے گا کہ آپ کو 2-3 دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن نکالا آپ کے HR کی طرف سے اور آپ کو ریموو کر دیا گیا GM کی سروسز سے، ایسا اچانک سے یہ فیصلہ کیوں ہوا؟ کیا وجوہات تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وجاہت صاحب، آپ تشریف لائے. گزارش یہ ہے کہ آپ کو اس بینک کی ہسٹری کا، اس کی پروگریس کا اچھی طرح سے پتہ ہے. جب سے میں نے ایز جنرل مینیجر اپنا چارج ریزیوم کیا تھا 2020 میں، تب سے اب تک الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت سارے ایریاز میں اس بینک نے شاندار کارکردگی دکھائی، جس میں بینک کی جو ریسٹرکچرنگ کا پروسیس تھا، پالیسی فارمولیشن تھی. اچھا، اس کے علاوہ بینک کے اندر جو سٹاف کی کوالٹی پہ ہم نے اس پہ کام کیا، اور پھر اس کے علاوہ جو بینک نے پروگریس کی برانچ ایکسپینشن کے حوالے سے، تو یہ بہت ساری ہماری اچیومنٹس ہیں اور سکسیس سٹوریز ہیں. اوور دی پیریڈ ہم نے اپنے GB کے عوام کی خدمت کے لیے جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے بھرپور کوشش کی. اچھا، اس سارے پروسیس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ اس طرح کی انیشیٹیوز لیتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو پھر آپ کو لامحالہ چیلنجز آ جاتی ہیں، مشکلات کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اب اس سارے پروسیس میں جہاں ہم نے بہت ساری اچیومنٹ کی، وہاں پہ ہمیں ریزسٹنس بھی بہت ملا. کیا ریزسٹنس تھا؟ کس کی طرف سے تھا اتنا ریزسٹنس جس کی وجہ سے آپ کو برخاست کر دیا گیا، آپ کو نکالا گیا GM کی پوسٹ سے؟ اس میں یہ تھا، دیکھیں یہ انسٹیٹیوشن آپ کو پتہ ہے پاسٹ میں بہت ہی پولیٹیسائز انسٹیٹیوشن رہی ہے، اور اس کا ظاہر ہے کہ وہ جو ایک اثر رہتا ہے ہر ادارے پہ، ہمیں بھی اس طرح کی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. اور اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ نیو انڈکشن کرتے ہیں، نئے لوگ لے کے آتے ہیں، کوالٹی HR کی آپ بات کرتے ہیں، جب ریکروٹمنٹ پروسیس ہوتی ہے تو اس میں آپ کو ظاہر ہے انٹرنل ایکسٹرنل ہر طرح کی پریشرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہمیں بھی کرنا پڑا نو ڈاؤٹ. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، اگر آپ فائنینشیل ڈسپلن کی بات کریں، آپ فائنینشیل انڈیکیٹرز کی بات کریں، تو آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ بینک نے اس حوالے سے بہت شاندار پروگریس دی. البتہ میری پوزیشن کو لے کے آپ کو پتہ ہے کہ ود ان دی سوسائٹی کچھ ایسے ایلیمنٹس تھے جو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ اس کوشش میں تھے کہ وہ بلیم گیم کر سکیں، اور بہت ساری انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی ایسے چیزیں پوسٹ چلاتے رہے کہ جی وہ حقیقت ایسا نہیں ہے. چونکہ ہماری جو بھرپور کوشش رہی اس میں یہ ہے کہ جہاں
13 ہماری نئی برانچیں بنی ہیں. ان برانچوں کے گئے جہاں بھی ہم نے ریکروٹمنٹ کرنی تھی تو ہم نے ایک اس کے لیے پورا ایک پروسیس اختیار کیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف بینکر پاکستان ایک بہت ہی معتبر ادارہ ہے. کیا ان پولیٹیشنز جو آپ پہ الزامات لگا رہے ہیں کیا ان کی طرف سے یہ پریشر بھی تھا کہ آپ ان کے منظور نظر جو افراد ہیں ان کو انٹیکٹ کریں؟ دیکھیں اب جس طرح سے وہ فیکٹس اور فگرس کوٹ کرتے رہے ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. وہ بیسیکلی ایسے فیکٹس اینڈ فگرس ہیں جن کو اگر آپ حقیقت کے ساتھ پرکھیں تو پھر آپ کو ظاہر ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. اب اس سلسلے میں ایک آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو سرکولیٹ بھی ہوئی اور چل رہی تھی جو ایک ہمارے کانسٹیٹیوشنل آفس کی طرف سے ایک لیٹر کچھ ایجنسیز کو لکھا گیا کہ جی بینک میں شاید کوئی بڑی بے ضابطگی ہوئی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے. اور اس گورنر کا رول بنتا ہے کہ وہ اس قسم کا لیٹر لکھے, اس طریقے سے کہے کہ تحقیقات کرے, اس کے جورسڈکشن میں آتا ہے؟ چونکہ جب ہم نے اپنی لیگل ٹیم کو کنسلٹ کیا تو بنتا ہے پھر گورنر نے ایسا کیوں کیا؟ ظاہر ہے وہ کسی کے کہنے پہ یا کسی کمپلین کے بیس پہ انہوں نے کیا ہوگا یا کوئی سنی سنائی اس پہ انہوں نے کیا ہوگا. کس کے کہنے پہ؟ آپ کے کون ہیں مخالف کیا ہے؟ اب یہ میں دیکھیں مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہوں گے جس طرح سے وہ سوشل میڈیا پہ لوگ جس طرح سے پروپیگیٹ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی وہ ایک چیزیں فیکٹ اینڈ فگر سارے سامنے آ جائیں گی تو پھر آپ بھی دیکھ لیں گے, سارے لوگ دیکھ لیں گے کہ اس میں کہتے کیا تھے اور حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے, جو کچھ ہونا تھا, جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ ادارے کر رہے ہیں. آپ کا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوئی, اس کے بعد رات کو 11:30 بجے نوٹیفیکیشن نکلتا ہے, تو آپ اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ آپ کا ٹرسٹ نہیں رہا, کیا ایشو ہوا؟ آپ کا چیئرمین, پرانے چیئرمین کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی سے تھی, اس چیئرمین کے ساتھ کیوں نہیں بن پائی آپ کی؟ دیکھیں ظاہر ہے یہ بہت ہی انفارچونیٹ تھا. اور چونکہ میری ایک اس ادارے کے ساتھ 34 سال کی ایک طویل ایسوسیشن ہے, ٹھیک ہے, میں اس ادارے کے لیے اتنا طویل عرصہ سرو کرتا رہا ہوں اور اتنے سینئر پوزیشن تک میں پہنچا. اور جس طرح سے ان سالوں میں بھی میں نے جو اپنی بساط کے مطابق جتنا بہتر سے بہتر میں خدمت کر سکتا تھا میں نے کی. میرے اس ٹینیور میں آپ دیکھیں ہم نے اپنے امپلائیز کے لیے ان کے پاس پریویلیجز بینیفٹ, اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود آپ کے وہ چیزیں کیوں نہیں ہو سکی؟ آپ کے بورڈ جو ہے آپ پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کر سکتا؟ اب یہ تو اب اس کو کس طرح سے انہوں نے نیگیٹیولی وہاں پہ پورٹرے کیا اور بورڈ کو انہوں نے کس طرح سے ایشو کیا تھا؟ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کیا ڈسکس ہوا تھا جس پہ مطلب یہ ہے کہ تحفظات تھے بورڈ کے چیئرمین کو اور بورڈ کے ڈائریکٹرز کو؟ دیکھیں کوئی رات 8-10 بجے جا کے کسی کو چارج دیا جائے. ہماری اطلاعات کے مطابق کہ سابق کے جو چیئرمین تھے اس کے کہنے پہ آپ نے 2 بندے لگائے تھے, موجودہ چیئرمین کو یہ اچھی نہیں لگی تھی اور اس کے بعد آپ نے ایک کو ریموو کر دیا تھا. پھر اس کے بعد جب اس نے اپروچ کی ہائی فورمز پہ, پھر اس کے بعد اس نے ریکویسٹ کی آپ سے کہ اس کو دوبارہ سے لیا جائے, جس پہ آپ نے پرنسپل اسٹینڈ لیا. اس کے بعد یہ چیزیں خراب ہونا شروع ہوئی. نہیں ایسا تھا کہ پہلے والی ہائرنگ بھی ان کے کہنے پہ نہیں ہوئی تھی, وہ ایک ڈیو پروسیس کا حصہ تھا. چونکہ وہ جب ہم نے پوزیشنز ایڈورٹائز کی تو وہ خود آئے تھے اور ڈیو پروسیس سے ہو کے وہ ان کی ہائرنگ ہوئی تھی, اور تو یہ اس کی کہانی تھی. یہ سب تھا کیونکہ یہ ایک کوآپریٹو بینک ہے, ابھی تک یہ شیڈول بینک میں نہیں آیا ہے. یہاں پہ جتنا سٹاف ہے یہاں کا لوکل ہے گلگت بلتستان کا. ایسی کیا ضرورت پڑی کہ آپ نے 2 سٹاف جو ہیں ریسٹ آف گلگت بلتستان باہر سے لیا؟ کیا یہاں پہ وہ سٹاف اویلیبل نہیں تھا آپ کے پاس؟ ڈیفینیٹلی وہ ایسا تھا کہ جب ہم نے پوزیشن ایڈورٹائز کی تو اس میں وہ پورے نیشنل نیوز پیپرز میں بھی ایڈورٹائز ہوئی تھی, اور اس میں جتنے لوگوں نے اپلائی کیا, کیونکہ وہ ایک جو چیف رسک افسر کی پوزیشن تھی اور دوسرا جو ہماری فائنینشیل رپورٹنگ افسر کی پوزیشن تھی, تو اس پہ بیسیکلی اسکل سیٹس کے ساتھ اور پرٹیکولر اس ایریا میں اسپیشل ایکسپیرینس جس نے اس پہ کام کیا ہو, تو اس طرح کے بندے ہمیں ریکوائرڈ تھے. تو ہمیں جی بی سے چیف رسک افسر کے لیے ایک کینڈیڈیٹ ملا تھا, لیکن اس نے جوائن نہیں کیا, اس کو ہم نے آفر دی تھی. تو اس کے علاوہ
دوسرا سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں تھا. اور پھر سملرلی یہ جو چارٹر اکاؤنٹنٹ ہم نے ہائر کیا تھا تو اس میں بھی وہ تھرو پروسیس چونکہ ایویلویشن اور سارے پروسیس پہ ان کا بینکنگ ایکسپیرینس کافی زیادہ تھا تو اس وجہ سے یہ سلیکٹ ہو گیا تھا. صحیح. بورڈ آف ڈائریکٹرس میں جو آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرس ہیں ان کا کیا کرائٹیریا ہے, کس طریقے سے بنتا ہے پھر, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کیا بورڈ آف ڈائریکٹرس کے رائے کا احترام کیا جاتا ہے یا چیئرمین کے جو اپنا پسند ہو وہی فیصلہ کیا جاتا ہے؟ بیسیکلی اس میں ایسا ہے کہ بائی ورچو آف آفس چیف سیکریٹری صاحب, ایس سی ایس صاحب, فائنانس سیکریٹری, رجسٹرار کوآپریٹیوز اور جی ایم جی بی آر ایس پی بائی ورچو آف آفس بورڈ پہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی ریمیننگ پوزیشنس ہے اس پہ نومینیشن کر دی جاتی ہے جو پچھلے 40 سالوں سے جو ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے. تو اس وقت کی بورڈ بھی اسی طرح کی اس کی کمپوزیشن ہے. ڈیفینیٹلی جہاں پہ پھر بیوروکریسی ہوتی ہے تو اس کا پھر سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے, تو اس میں ظاہر وہ پھر ڈیسیجنس کو اکارڈنگلی پھر انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں. چیزیں اس طرح سے چلتی ہیں. کیا کہتے ہیں آپ کو جس طریقے سے رسٹیکیٹ کیا گیا یا نکالا گیا اس کے بعد قانونی چارجوئی کریں گے یا پھر لڑیں گے, دوبارہ جوائن کریں گے ایز اپنا جو ٹینیور ہے اپنی جاب کو, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے لیے تو ابھی اس پہ مشاورت جاری ہے, تو اسیس کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں جو بھی پھر اس میں ایڈوائس ہوگی اکارڈنگلی اس کو دیکھ لیں گے. KCBL کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں KCBL کے حوالے سے تو ہم نے جس طرح سے ایک اس کا فیوچرسٹک ایک روڈ میپ ترتیب دیا تھا اس کے اکارڈنگلی میں ظاہر ہے کہ نہیں سمجھتا کہ جب کوئی بھی ادارہ اس طرح کی ایک ٹرانزیشن فیز میں ہو اور وہ آگے پروگریس کر رہی ہو اور اتنے سارے پروجیکٹس آگے چل رہی ہوں تو آپ اس کی قیادت کو ہی بدل دیں اور پھر سارا پروسیس کو جو ہے نا ڈسرپٹ کر دیں. اس میں ایک چیز جو میں بہت ہی کیٹیگوریکلی بتانا چاہتا ہوں کہ جب اسٹیٹ بینک کے ساتھ لائسنس کے معاملات چل رہے ہیں تو اس میں ہم نے اپنے اینڈ پہ, خصوصاً میں نے ایز چیف ایگزیکٹو آفیسر آف دی بینک, جب بھی جس طرح سے بھی کوئی انفارمیشن کوئی ریکوائرمنٹ ان کی طرف سے آ گئی, میں نے اس پہ ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کی. اکارڈنگلی میں نے وہ سارا پروسیس اپنے اینڈ پہ سارا کر دیا ہے. اب جس چیز کی کمی رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو تھوڑا سا اس کو پولیٹیکلی ٹیک اپ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے گورنمنٹ سطح پہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو منیمم کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کمرشل بینک کے لیے 10 ارب روپے کی ہے جو اس وقت 10.5 KCBL کے پاس کم ہے, اور اس میں ہم موریٹوریم چاہتے ہیں اسٹیٹ بینک سے کہ وہ ہمیں نیکسٹ 5 ایئرس کا کوئی موریٹوریم دے دے تاکہ اس صورت میں یہ پھر ایز اے کمرشل بینک لائسنس ہو سکتی ہے. تو KCBL کا مستقبل میں بہت اچھا دیکھ رہا ہوں. صرف گزارش یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ادارے جو ہے نا, کوئی بھی ادارے کی کامیابی اس کی گورننس اور ایڈمنسٹریشن پہ منحصر ہوتی ہے. اگر یہ چیزیں پراپرلی چلیں تو ادارہ انشاءاللہ پروگریس کرے گا. اس میں ریشنل ڈیسیجنس کی ضرورت ہوتی ہے, انفارم ڈیسیجنس کی ضرورت ہوتی ہے سچویشنس کو دیکھ کے, چونکہ قراقرم کوآپریٹو بینک کا جو ایک بزنس ماڈل ہے, یہاں کی ڈائنامکس ہیں, وہ ظاہر ہے کہ ایک کمرشل بینک سے بہت ہی زیادہ مختلف ہیں. تو یہاں پہ ان سینسٹیوٹیز کو, ان سارے معاملات کو سمجھ کے اگر ڈیسیجن میکنگ ہو تو انشاءاللہ یہ ادارہ پروگریس کرے گا اور بہتر آگے جائے گا. ہاں, KCBL سید غلام محمد صاحب کو اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.